اے اونچی ٹوپیوں والوں سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے، کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے، بھائی کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ بھائی اللہ کے نبی آ گئے، تو ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے، اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز۔ جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی ہے اور پورے ہندوستان دیکھتا ہے، اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے، تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں، تو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں ہار ڈال۔ میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں، کوئی مندر گاڑی چل رہی، ٹرین مندر دیکھا ہوں آگے بڑھ گئی، ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے، تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی، مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے، تو ایسی کریں گے مزار، ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں، وہاں مسلمان پوجا۔ اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، میرے پیر صاحب، یہ پیر کا حال ہے۔ اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، أَفَإِن مَّاتَ، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا۔ اے عمر سنو، اور اے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اے اونچی ٹوپیوں والوں سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں،
चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पुंजो सुनो। हजरत उमर ने कहा, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था। इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन अबू बकर ने क्या कहा, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मुहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर, होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को दो मौतें नहीं देगा, जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी, मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा, अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा हो। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफ़ा होना चाहिए।